بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت ہفتم آفاق سان سیریز نیو ایڈیشن۔ آج ہم کلاس 7 کا تیسرا لیکچر کریں گے اور اس میں سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کریں گے۔ نعت کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے اور اس کا مقصد آپ بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی بزرگی سے آگاہ کرنا، اور اس کے علاوہ تدریسی مشق جو ہے سبق کے آخر میں ان کو حل کرنا۔ آپ بچوں کو الفاظ، متضاد، تذکیر و تانیث سے مزید آگاہی ہونا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے۔ پیمبر، ہلاک، حیات، عظمت، بشر، شعور، حشر، عزل، یہ ہے ازل، ازل، نہاں، مشکیزہ۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس وحی کے الفاظ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسرا سوال ہے پیمبر سے کیا مراد ہے؟ پیمبر سے مراد پیغام لانے والا یعنی پیامبر۔ میں نعت پڑھوں گی اور اس کے بعد میں اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چرپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ ہوش لباسی نہ ہوش کبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات اس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امین ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اس نعت کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔
سب سے پہلے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یعنی وہ جو وجہ کائنات بنا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا پیام لایا ہمارے لیے۔ کس کا پیام؟ پیام ہدایت لایا ہمارے لیے، نجات کا وہی راستہ ہے، یعنی اسی کے لیے اسی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کمال ہلاک ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، یعنی بہت زیادہ جو پیدا کرنے والا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اور وہی اسی نے ہمارا یہ عظیم پیغمبر پیدا کیا، اسی نے اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اسی کی جمال ہستی یعنی اسی کی خوبصورتی، اسی کی زندگی کی خوبصورتی، اسی کی ذات کی خوبصورتی جو ہے ہماری زندگی ہے، اس کی زندگی کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی زندگی کی تمام کامیابیاں، تمام صفات جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بشر یعنی انسان نہیں ہے، وہ انسانیت کی معراج ہے، یعنی انسان کی وہ عظمت ہے۔ اور پھر میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسی نے ہمیں کتاب و شعور اور عقل دی ہے، یعنی کتاب فرقان، کتاب ہدایت لائی تو ہمیں اس نے شعور و عقل عطا فرمائی، ہم اس پر اس کو سوچ سمجھ کر جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے، ہمارے عقل و شعور کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کائنات کے پوشیدہ رازوں کو ہم سمجھنے کے قابل ہونے لگتے ہیں، اور اسی نے یعنی اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں کامل نظام دیا، اور اس کامل نظام میں ہر انسان کے لیے تمام شعبۂ زندگی میں کیا ہے؟ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اسی مکمل نظام کی وجہ سے دنیا میں انقلاب یعنی تبدیلی آئی ہے۔ وہ علم اور عمل کی حد ہے، یعنی اس کا عمل اور علم جو ہے ایک حد ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے، ہمیں سکھانے والا ہے، اس کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی ابد بھی ہے۔ اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ کائنات وجود میں آئی۔ جیسے ہم کسی اپنے بہت زبردست مہمان خصوصی کا استقبال کرنے سے پہلے ماحول کو درست کرتے ہیں، ہر چیز کو آراستہ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک زبردست سا پروگرام ترتیب دیتے ہیں، تو یہ سب چیز جو ہے ایک اسی طرح کے نظام سے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مہمان خصوصی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت باشہادت سے پہلے ہر چیز پیدا کی، اور یہ انہی کی آمد کا ایک سلسلہ ہے کہ انہی کی ولادت باشہادت کی وجہ سے ہی یہ پوری کائنات بنی ہے، اور شروع سے بھی ہیں اور آخر سے بھی، یعنی آخر تک ہیں، وہ اختتام تک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ جب قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، تو ہم سب اپنے اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، ان کی شفاعت کے طالب ہوں گے۔ ہم اس وقت بس یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ بس ایک نظر کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، کیونکہ اور کسی کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت کے ذریعے جو ہے ہمارے فیصلہ فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کر دیں، جس کی سفارش کر دیں، اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔
وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو تعلیمات دیتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہر دور کا انسان جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ عظیم تر ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 7 پہ آئیے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ بلند ہمت اور بلند ارادہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آج تک جتنے انبیاء بھی آئے تمام کی صفات ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا اور جمع ہیں۔ تو پھر جو حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بلند ہمتی اور بلند ارادہ تھا، آپ کو پتہ ہے ان دونوں انبیاء نے بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتیں اٹھائیں اپنی پیغمبری میں، تو ان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلند ہمتی اور بلند ارادہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرہیزگاری اور تقویٰ کا ذکر ہے یہاں کہ ان سے بہت آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگاری ہے کہ ان کا کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی پرہیزگاری اور تقویٰ کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے زمانے کے مشہور پرہیزگار تھے، تو ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں آگے، یعنی بہت آگے ہے۔ اور جو سب کی منزل ہے، جو تمام انبیاء کی منزل ہے، یعنی جو تمام انبیاء جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستہ ہے، یعنی اس راستے سے گزر کر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت تک پہنچے ہیں، اور تمام انبیاء کی وہ منزل کہلائی گئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہت آگے ہیں۔ اور ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہ تمام انبیاء، میں نے پہلے بھی کہا تمام انبیاء کے وہ سردار تھے، تمام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ان کی شریعت کے اندر جمع ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء کی تعلیمات ان کے اندر وہی، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نجات کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس طرف ہے ان کی، تو اسی طرح خدا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور پھر اب ان کی چیزوں کے بارے میں، روزمرہ کی جو ان کی استعمال کی چیزیں تھیں ان کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، بس ایک مشکیزہ اور ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑا بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی۔ یعنی آج دیکھیں آج کے صدور، مطلب پوری دنیا کے ممالک کے صدور سے ان کے کا موازنہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے صدر ہیں، 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں، 2 جہانوں کے شفاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے ایک اشارے پہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کی بخشش کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف، اور دوسرے آج دیکھیں ہر چھوٹے سے ملک کا کوئی بادشاہ ہوگا تو اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی لائن اور یہ پروٹوکول وغیرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ، ان کی خوراک انتہائی سادہ، ان کے کپڑے انتہائی سادہ، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ ان کی پرہیزگاری، ان کی تقویٰ، ان کی سادگی، ان کی امانت اور صداقت، یہ تمام وہ صفات تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش اور راضی ہیں۔ بس یہی کل کائنات، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کل کائنات تھی جو وہ روزمرہ استعمال کرتے تھے، اور ان تھوڑی سی چیزوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صفات موجود تھی جن کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحر اور بر، یعنی
خشکی اور تری دونوں جہانوں کے سلطان یعنی بادشاہ ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے جو اپنا لہو دامن سے بھرے. مصیبتیں اپنی جان. اب دیکھیں ہر ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے پیام کو دیکھا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت دینے پہنچ گئے. اور اسی طرح کے اپنے دامن کو انہوں سے لہو سے بھرا. جیسے طائف میں ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور حتیٰ کہ ان کے نالین مبارک جو ہیں وہ ان کے لہو سے تر ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے. پھر تیغ زن سے لڑے نہتا، یعنی کہ وہ ہر ایک چیز سے، ہر دشمن کی جو تلواریں تھیں ان سے لڑنے کے لیے ان کے پاس تلوار نہیں تھی، یعنی وہ تلوار سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے بڑی لڑائی جو ہے وہ جیت جاتے تھے. اور پھر جب ان کو فتح نصیب ہوتی تھی اس کے باوجود وہ دوسروں سے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے تھے. یعنی وہ اتنے اس قدر امن پسند تھے. وہ دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اسی لیے بنا کر بھیجے گئے تھے کہ وہ دوسروں سے مختلف تھے، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. ورنہ آپ خود سوچیں کسی کو چھوٹی سی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس میں کتنا غرور و تکبر کرتا ہے. تو استغفر اللہ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز سے ہمیشہ کوسوں دور رہے ہیں. وہ ان کو فتح بھی نصیب ہوئی، جیسے فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کرنے میں دیر نہیں لگائی، اسی لیے وہ صلح کرنے کے لیے بھی آگے بڑھتے تھے. پھر اس کے بعد ہے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین. اسیر دشمن جو قید کیے ہوئے دشمن ہیں ان کی چاہ میں بھی وہ تڑپ اٹھتے تھے، یعنی ان کو بھی وہ کسی طرح یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمیشہ اسیر رہیں یا قید رہیں، وہ ان کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے. اور پھر جو کفار تھے ان کی نگاہوں میں بھی وہ ہمیشہ معتبر رہیں. کیوں؟ وہ اپنی صفات کی وجہ سے معتبر تھے. وہ ان کے اندر ایمانداری، امانت داری اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ کفار جو ہیں ان کو معلوم تھا کہ محمد کبھی جھوٹ اور دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے وہ صادق اور امین مشہور تھے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی عظمت کسی دوسرے انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ اور معتبر انسان ہے. یہاں پہ ایک ٹاپک دیکھیں، آئے مزید جانیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ضروری ہے ہی، لیکن شرط ہے پہلے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی. اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے معتبر اور سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے اور ان پر ایمان بھی رکھنا چاہیے. سبق کی مشق کرنے کے لیے صفحہ نمبر 8 کھولیں اور اس پر الفاظ معنی دیکھیں. بشر انسان، کامل مکمل، مشکیزہ چھوٹی مشق، تیغ تلوار، شعور کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ اور آگاہی، زہد پرہیزگاری، ہوش گواہی ہوش لباسی، معتبر ہے اعتبار کے قابل، نصاب ہے متعین درس، نہاں چھپا ہوا واجبی، ٹھیک مناسب معمولی، عظیم جلیل القدر. اب ہم آگے تفہیم کریں گے. تفہیم کے سوالات دیکھیں. پہلا سوال ہے آپ کیسے اور کیوں ہر زمانے کے لیے رہبر ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی تعلیمات ہر دور کے انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اس لیے آپ ہر زمانے کے لیے رہبر ہیں. دوسرا سوال وہ حشر تک کا نصاب لایا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں. اب ہمیں کسی نئے نصاب کی ضرورت نہیں ہے اور انہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم آخرت میں نجات پا سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے کامل نظام سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد وہ مکمل نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ دین میں تمام شعبہ زندگی سے متعلق تمام امور کے بارے میں آگاہی اور معلومات موجود ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی استعمال کی کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ مشکیزہ، چٹائی، جو، چارپائی اور کپڑے وغیرہ کا ذکر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کسی کو دھوکہ دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پہ آئیے اور اس کی مشق کرتے ہیں ہم۔ نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ پہلا دیکھیں، بشر نہیں عظمت بشر ہے، یہاں پہ عظمت آئے گا۔ ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ اگلا دیکھیں، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، اس ڈیش میں واجبی آئے گا۔ گنی نہ جائیں صفات جس کی، امین ہے صادق ہے معتبر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، اس کا موضوع ہے مل کر بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اس موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اور مضمون کا نام ہوگا سیرت النبی۔ پھر نوٹ کر لیں، سوال نمبر 4 جو ہے وہ سیرت النبی پر مشتمل مضمون ہوگا۔ اس کے آگے دیکھیں، قواعد سیکھیں۔ حد کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہیں، تنگ کا ہم نے متضاد لکھنا ہے اور پھر جملہ دوبارہ لکھنا ہے۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت کشادہ ہیں، تنگ کا متضاد کشادہ آئے گا۔ ثانیہ ایک بے باک لڑکی ہے، اس کا متضاد ثانیہ ایک ڈرپوک لڑکی ہے۔ ولید کی کنجوسی پورے شہر میں مشہور ہے، ولید کی سخاوت پورے شہر میں مشہور ہے۔ باجی نے گملہ دھوپ میں رکھا، باجی نے گملہ چھاؤں میں رکھا۔ برسات کے موسم میں پانی کی قلت ہوتی ہے، برسات کے موسم میں پانی کی کثرت ہوتی ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 9 نکالیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ آپ نے ان الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ہر لفظ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہے یا مونث ہے۔ یہ آپ نے سوال نمبر 7 اپنی نوٹ بکس پہ کرنا ہے۔ اس سے آگے لکھنا سیکھیں۔ آپ کی تخلیقی کاوش ہوگی نعت کا مرکزی خیال، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل بند کی تشریح لکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی۔ اس کی آپ تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کتاب ہدایت لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمیں عقل و شعور عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے نصاب لایا، ہمیں ایک مکمل نظام دیا اور اسی نظام کے باعث دنیا میں تبدیلی آئی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت تھی، ہر برائی اپنے عروج پر تھی،
غرض ہر طرف جہالت کا ہی دورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی پوری دنیا میں تبدیلی آئی، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلی، ایک مکمل نظام اور مکمل نصاب اور تعلیمات دیں جن میں ہمارے لیے بھلائی، بہتری اور نجات کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اور عمل کی حد تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہا گیا ہے، سنت پر عمل ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ کائنات کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا اور اس کا اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یعنی آخرت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہوں گے۔ یہ آپ کی تشریح تھی۔ اب میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ نے کون کون سے سوالات جو ہیں وہ اپنی نوٹ بکس پر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 یعنی تفہیم میں موجود تمام سوالوں کے جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 سیرت النبی کے عنوان سے آپ نے مضمون لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 8 یعنی نعت کا مرکزی خیال جو بہت شارٹ یعنی 2 لائنز کا ہی لکھنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس نعت کا مرکزی خیال کیا ہے، وہ آپ نے گھر سے کرنا ہے۔ اور پھر سوال نمبر 9 درج ذیل بند کی تشریح لکھیں۔ یہ آپ کا آج کا کام مکمل ہوا، اور ان کی بہت اچھے سے دہرائی کرنی ہے، ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ کے پیپر بہت اچھے ہوں۔ تھینک یو۔